السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. آج میں ایم اے فائنل کے 9 پیپر کے لیے ایک مضمون تحریک آزادی میں شعراء اردو کا کردار پر اظہار خیال کروں گی. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو شعر و ادب میں رومانی معاملات اور عشقیہ واردات کی ترجمانی ہی کی جاتی ہے اور اپنی داخلیت پسندی کی بنا پر اردو شاعری خارجی دنیا اور معاشرتی زندگی سے بہت کم تعلق رکھتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اردو شاعری نے ہر زمانے میں بدلتے ہوئے حالات اور انسانی جذبات کی بیک وقت عکاسی کی ہے اور اس میں حب وطن کی اتنی ہی مستحکم روایت موجود ہے جتنی کہ اس کی عشقیہ روایت. اردو شاعری کا جائزہ لیں تو ہندوستان کی تحریک آزادی میں اردو کے شاعر و ادیب بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ رہنمایان قوم کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جتنے کہ دوسری زبانوں کے قلمکار. بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آزادی کی جنگ میں حصہ لینے والے اردو کے بہت سے فنکار ہمارے چوٹی کے لیڈروں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے لیڈر اپنے اخبار نکالتے تھے اور صحافت کے ذریعے بھی قومی آزادی اور تحریک آزادی میں حصہ لیتے تھے اور عوام کو بیدار کرتے تھے، اور ان کے اوپر انگریزوں کا بڑا عذاب نازل ہوا. ان کے اخبار بند کر دیے گئے، ان لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا. اسی میں ایک شاعر ہیں ہمارے حسرت موہانی، جو کہ ایسے ہندوستانی ہیں جنہیں انگریزوں نے سیاسی اعتبار سے خطرناک تصور کر کے جیل میں بھیجا. حسرت موہانی کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صف اول کے قومی رہنماؤں میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، ظفر علی خاں، علامہ اقبال اور بہت سے دوسرے اعلیٰ پائے کے شاعروں اور نثر نگاروں میں شامل ہیں، اور ان لوگوں نے آزادی کی جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی شاعری سے تحریک آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا. یہ فرض کر لینا ہی مناسب نہیں کہ اردو شاعری میں قوم پرست خیالات اور جد و جہد آزادی سے ہم آہنگی کا جذبہ 1857 کی ناکام جنگ آزادی سے پیدا ہوا. ناکام جنگ آزادی سے پیدا ہوا ہے، جیسے انگریزوں نے غدر کا نام دے رکھا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسی عظیم حادثے کے بعد سے ان خیالات و افکار میں ایک نوع کی شدت اور تنظیم پیدا ہوگی، لیکن ہم عمیق نگاہی سے مطالعہ کرتے ہیں تو 1857 سے بہت پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسیوں اور استحصال کا احساس اردو کے شعراء کو ہونے لگا تھا. مثال میر تقی میر کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں: اب خرابہ ہوا جہان آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یہاں گھر تھا. اب شہر ہر طرف سے ویراں ہو رہا ہے، اب شہر ہر طرف سے ویراں ہو رہا ہے، دکھائی دے جہاں تک میدان ہو رہا ہے، دکھائی دے جہاں تک میدان ہو رہا ہے. زمانے کی پریشان حالی اور عوام کی بے چینی کے یہ مرقع دراصل اس دور کے شاعروں کی وطن سے گہری محبت کے غماز ہیں. چونکہ اس وقت تک انگریزوں کے خلاف کوئی باقاعدہ تنظیم سرگرم عمل نہیں تھی، اس لیے ان شاعروں کی فکر و احساس میں بھی اس نظم و ضبط کا فقدان پایا جاتا ہے جسے تحریک آزادی سے باقاعدہ جوڑا جا سکے، اور وہ حوصلہ مندی بھی نہیں ہے جو آئندہ آنے والے شعراء میں پائی جاتی ہے. 1857 میں
ہندوستانیوں نے پہلی بار بڑے پیمانے پر برطانوی حکومت سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور فوج نے اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ نتیجے میں ہندوستانیوں پر جو ظلم ڈھائے گئے، اس عہد کی اردو شاعری میں ان کے بڑے واضح نقوش محفوظ کر لیے گئے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب کے منظوم خط بنام عطائی کا یہ ٹکڑا ملاحظہ فرمائیں۔ ہر صبح شور انگلستاں کا، ہر صبح شور انگلستاں کا، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے، گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے، زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا، شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک، شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خوں ہے ہر مسلماں کا، تشنہ خوں ہے ہر مسلماں کا۔ غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے بھی دہلی کی تباہی کا اظہار کیا ہے، جو کہ ان کے خطوط کے مجموعے اردو ہندی اور اردو معلم میں موجود ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ انگریزوں نے مغل سلطنت کے خاتمے کے لیے بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا قید کر کے، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کے سر قلم کر کے ان کو تخت میں سجا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ بہادر شاہ ظفر نے اس فوج کی قیادت کی تھی جو انگریزوں کے خلاف لڑی تھی، اور انگریزوں نے سوچا کہ بس اب مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے لیے اس کے سربراہ کو ختم کر دینا چاہیے، اس لیے بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے رنگون بھیج دیا، اور وہاں پر بہادر شاہ ظفر بڑی کسمہ پرسی کی حالت میں مرے، اور وہیں ان کی قبر ہے۔ اور ان کی یہ جو شعر ہے ان کا، یہ کس قدر درد بھرا شعر ہے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اور اودھ کے حکمران واجد علی شاہ اختر اپنی گرفتاری کے وقت الوداعی شعر میں فرماتے ہیں، در و دیوار پہ حسرت کی نظر کرتے ہیں، در و دیوار پہ حسرت کی نظر کرتے ہیں، رخصت اے اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں، رخصت اے اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں۔ یہ وہی واجد علی شاہ تھے جن کی رعایا بہت خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی، اور وہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتے تھے، اور یہی واجد علی شاہ تھے جن کے دربار میں فنون لطیفہ کو بہت زیادہ ترقی ملی۔ پہلا اردو کا جو پہلا ڈرامہ ہے امانت لکھنوی نے، وہ واجد علی شاہ کے دربار میں ہی لکھا گیا، اور کتھک کا جو رقص ہے اس کی ایجاد بھی وہیں ہوئی، اور انہی واجد علی شاہ کی بیگم حضرت محل نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے، اور واجد علی شاہ کو قید کر کے کلکتہ کے مٹیا محل میں بھیجا گیا، اور وہاں ان کی باقی کی زندگی بسر ہوئی۔